خدا فاطمہ، جن کے صدقے میں سب کچھ بنا فاطمہ، جن کے صدقے۔ خواجہ غریب نواز جب باغ میں تشریف لے جاتے تو باغ کا ہر کام آپ کو کیا ہوا ملتا۔ آپ ان فرصت کے اوقات میں بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، لیکن آپ کو یہ تجسس ضرور پیدا ہوا کہ وہ آخر کون ہے جو میرے کام میرے آنے سے پہلے نپٹا جاتا ہے۔ اسی تجسس نے ایک رات آپ کو باغ میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے رات کے تیسرے پہر دیکھا کہ باغ کی صفائی ہو رہی ہے، مگر صفائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ پھل شاخوں سے ٹوٹ رہے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، مگر یہ خدمت انجام دینے والا بھی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ آپ نے بلند آواز میں کہا، دوستوں کو دوستوں سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، سامنے آ کر مجھے شکریہ کا موقع تو دینا ہی چاہیے۔ ابھی اس جملے کی گونج بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ 6 آدمی آپ کو اپنی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے آ کر سلام کیا اور کہا، ہم جن ہیں اور الحمدللہ صاحب ایمان ہیں۔ آپ کی تلاوت ہمیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہے اور اس سے ہماری تلاوت کی صحت بھی ہو جاتی ہے۔ اس رشتے سے آپ ہمارے استاد ہوئے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اگر ہم اپنے استاد کی تھوڑی بہت خدمت کر لیتے ہیں تو یہ احسان تو نہ ہوا جس کا شکریہ آپ پر واجب ہو۔ آپ نے فرمایا، شکر بہرحال اہل ایمان کی نشانی ہے، اللہ اس خدمت کا تمہیں بہتر اجر عطا فرمائے۔ اس دن سے حجاب کا تکلف ختم ہو گیا۔ ایک دن سرکار خواجہ غریب نواز اپنے باغ میں موجود تھے۔ ایک کامل مرد مجذوب تشریف لائے۔ آپ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے انہیں بٹھا کر ان کی توجہ کے لیے انگور کے کچھ خوشے خدمت میں پیش کیے۔ مجذوب آپ کے اس حسن سلوک اور خلق کریمانہ سے بہت متاثر اور خوش ہوئے۔ وہ انگور کا ایک ایک دانہ منہ میں ڈالتے جاتے اور کہتے جاتے، اس میں حسن کے زہد کا ذائقہ ہے، اس میں ام الورا کے ورا کی خوشبو ہے، اس میں معین الدین کے اخلاص کی مٹھاس ہے، اس میں چشت کی شادابی ہے۔ آپ پوری توجہ سے ایک ایک بات سن رہے تھے۔ آپ نے بزرگ سے کہا، بلا شبہ آپ میرے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، مگر اپنے تعارف سے بھی سرفراز فرمائیں۔ مجذوب نے جواب دیا، میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، مجھے لوگ دیوانہ کہتے ہیں اور ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ میں اپنے مرشد حاجی شریف کا دیوانہ ہوں اور ان کے ارشاد کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی کا دن وہ مبارک دن ہے کہ میرے جذب کی آگ پر سلوک کا ابر کرم کھل کر برسے گا۔ میرے مرشد نے میری نس نس میں آگ بھڑکا کر ایک چیز مجھے عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ اسے کھا لینا سکون مل جائے گا، مگر اس چیز کو کھانے کی شرط یہ ہے کہ ہمارے معین الدین حسن کو تلاش کرتے رہنا، وہ مل جائے تو نصف خود کھا لینا اور نصف اس کا حصہ ہے۔ یہ کہہ کر اپنی پوٹلی سے خوشبودار خلی کا ایک ٹکڑا نکال کر آدھا خود کھا لیا اور آدھا سرکار خواجہ غریب نواز کو کھلا دیا۔